حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے ابتدائی دور میں ایک مرتبہ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات خلیفہ وقت سے ہوئی تو نصیحت کرتے ہوئے فرمانے لگے، اے عمر، آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ لوگوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہیے اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں لوگوں سے کبھی نہ ڈریے گا، اور یہ کہ آپ کی باتیں آپ کے کاموں سے مختلف نہ ہوں۔ بہترین بات وہی ہے جس کی تصدیق عمل سے ہوتی ہے۔ اے عمر، دور و نزدیک کے ان تمام مسلمانوں پر اپنی توجہ ہمیشہ برابر رکھیے گا جن کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے آپ کے کندھوں پر ڈالی ہے، اور ان سب کے لیے وہی سب کچھ پسند کیجیے گا جو آپ خود اپنے لیے پسند اور اپنے اہل و عیال کے لیے پسند کرتے ہیں، اور حق کی راہ میں بڑے سے بڑے خطرے سے نہ گھبرائیے گا، اور اللہ کے دین کی خاطر کسی کی بھی پرواہ مت کیجیے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی نصیحت سن کر فرمایا، اے سعید، یہ کس کے بس کی بات ہے؟ عرض کی، یہ آپ جیسے شخص کی بس کی بات ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کا ذمہ دار بنایا ہے، اور جس کے اور اللہ کے درمیان کوئی دوسرا حائل نہیں ہے۔ اس گفتگو کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے حکومتی کاموں میں تعاون کی خواہش ظاہر کرتے ہوئے فرمایا، اے سعید، ہم تمہیں حمص شہر کا گورنر بنا رہے ہیں۔ جواباً عرض کی، اے عمر، میں آپ کو اللہ تعالیٰ کا واسطہ دیتا ہوں کہ مجھے آزمائش میں مت ڈالیے۔ آپ کے اس جواب سے خلیفہ نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تمہارا بھلا کرے، تم لوگ حکومت کی بھاری ذمہ داریوں کا بوجھ میرے کندھوں پہ ڈال کر خود اس سے دور رہنا چاہتے ہو۔ اللہ کی قسم، میں تم جیسے عابد و زاہد اور خدا ترس باصلاحیت شخص کو ہرگز نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنری کا پروانہ ان کے سپرد کرتے ہوئے فرمایا، کیا میں تمہارے لیے اس عہدہ کے کچھ تنخواہ مقرر نہ کر دوں؟ عرض کی، نہیں امیر المومنین، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، بیت المال سے جو وظیفہ مجھے ملتا ہے مجھے اور میرے اہل خانہ کو وہ کافی ہے۔ یہ کہہ کر حمص روانہ ہو گئے۔ حمص کے لوگ اپنے گورنروں پر اعتراضات، نکتہ چینیاں اور شکایات کرنے میں مشہور تھے۔ کچھ عرصے بعد حمص شہر سے خلیفہ کے کچھ بااعتماد لوگوں کا ایک وفد مدینہ حاضر ہوا اور شہر کے حالات سے آگاہ کیا۔ حالات سن کر امیر المومنین خوش اور مطمئن ہوئے اور فرمایا، مجھے اپنے شہر کے فقراء اور حاجت مندوں کے نام لکھ کر دے دو تاکہ میں ان کی ضروریات کا کچھ بندوبست کر دوں۔ وفد نے حاجت مندوں کے نام لکھ کر خلیفہ کو پیش کر دیے۔ اس میں اور بہت سے ناموں کے ساتھ ایک نام سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی تھا۔ یہ دیکھ کر خلیفہ نے حیرت سے پوچھا، سعید بن عامر؟ وفد نے جواب دیا، جی ہاں، سعید بن عامر ہمارے گورنر۔ خلیفہ نے مزید حیران ہو کر پوچھا، کیا تمہارا گورنر فقیر اور حاجت مند ہے ابھی بھی؟ عرض کیا گیا، جی ہاں امیر المومنین، اللہ کی قسم کتنے ہی دن ایسے گزر جاتے ہیں کہ ان کے گھر میں آگ نہیں جلتی۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور دیر تک روتے رہے، حتیٰ کہ ان کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی اور آنسو داڑھی سے ٹپک کر دامن کو بھگونے لگے۔ پھر اٹھے اور 1000 دینار لا کر ایک تھیلی میں رکھ کر وفد کے لوگوں کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا، سعید سے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ امیر المومنین نے یہ رقم تمہارے لیے بھیجی ہے تاکہ آپ اس رقم سے اپنی ضروریات پوری کر سکیں۔ وفد واپس حمص پہنچا اور گورنر کی خدمت میں حاضر ہوا۔ امیر المومنین کا سلام پہنچایا اور تھیلی ان کی خدمت میں پیش کی۔ انہوں نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ عرض کیا گیا، امیر المومنین نے 1000 دینار آپ کی ذاتی ضروریات کے لیے بھیجے ہیں۔ یہ سن کر تھیلی کو ہاتھ سے دور ہٹاتے ہوئے اتنی زور سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جیسے کوئی مصیبت ان پر نازل ہو گئی ہے۔ ان کی یہ اونچی اور گھبرائی ہوئی آواز سن کر ان کی اہلیہ گھبرا کر دروازے پر آئیں اور پریشانی سے پوچھا، سعید کیا ہوا ہے؟ کہیں امیر المومنین کا انتقال تو نہیں ہو گیا؟ بولے، ہماری آخرت کو تباہ کرنے کے لیے دنیا ہمارے گھر میں گھس آئی ہے۔ اہلیہ بولی، تو پھر فوراً چھٹکارا حاصل کر لیں اس دنیا سے۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت وہ رقم چھوٹی چھوٹی تھیلیوں میں رکھ کر غریب اور حاجت مند مسلمانوں میں تقسیم کر دیں۔ اس واقعے کے کچھ عرصہ بعد امیر المومنین حمص تشریف لائے اور شہریوں سے پوچھا کہ تم نے اپنے اس امیر کو کیسا پایا؟ شہر کے لوگوں نے حسب عادت خلیفہ کے سامنے اپنے امیر کی 4 شکایتیں پیش کیں، جن میں سے ہر شکایت دوسری سے بڑی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے شہریوں کو اور سعید کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور بات شروع کرنے سے پہلے دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی
اے اللہ سعید کے متعلق میرے اچھے گمان میں کوئی کمی نہ آئے، کیونکہ میں ان کے متعلق بہت ہی اچھا گمان رکھتا ہوں۔ پھر میں نے لوگوں سے دریافت کیا تمہیں اپنے امیر سے کیا شکایت ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ جب تک خوب دن نہ چڑھائے یہ گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ خلیفہ نے سعید سے پوچھا تم اس شکایت کے متعلق کیا کہتے ہو؟ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اے امیر المومنین، اللہ کی قسم میں اس بات کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اب ظاہر کیے بغیر چارہ نہیں ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ میرے گھر میں کوئی خادمہ نہیں ہے اور میری بیوی بھی بیمار ہے، اس لیے صبح جلدی اٹھتا ہوں، گھر والوں کے لیے آٹا گوندھ کر ذرا انتظار کرتا ہوں تاکہ اس کا خمیر اٹھ جائے، پھر روٹیاں پکاتا ہوں، اس کے بعد وضو کرتا ہوں اور پھر لوگوں کی ضرورت کے لیے باہر نکلتا ہوں۔ اتنے میں مجھے دیر ہو جاتی ہے اور صبح کا سورج نظر آنے لگتا ہے۔ امیر المومنین نے لوگوں سے پوچھا تمہاری دوسری شکایت کیا ہے؟ بتایا گیا یہ رات کے وقت کسی کو جواب نہیں دیتے۔ خلیفہ نے پوچھا سعید اس شکایت کے متعلق تم کیا کہتے ہو؟ فرمانے لگے اللہ کی قسم میں اس بات کو بھی ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اب مجبوری ہے۔ میں نے دن کے اوقات ان لوگوں کے لیے اور رات کے اوقات اپنے رب کے لیے مخصوص کر رکھے ہیں۔ میں ساری رات اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں اور قیام کرتا ہوں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں میں نے لوگوں سے کہا کہ اپنی تیسری شکایت بیان کرو۔ انہوں نے کہا یہ مہینے میں ایک دن گھر سے باہر ہی نہیں نکلتے۔ امیر المومنین نے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا تو وہ بولے امیر المومنین میرے پاس کوئی خادم نہیں ہے اور جسم کے ان کپڑوں کے علاوہ میرے پاس اور کوئی کپڑا بھی نہیں ہے۔ میں مہینے میں ایک بار ان کو دھوتا ہوں اور ان کے خشک ہونے کا انتظار کرتا ہوں اور سوکھنے کے بعد دن کے آخری حصے میں پہن کر باہر نکلتا ہوں۔ امیر المومنین نے لوگوں سے چوتھی شکایت اور آخری شکایت پوچھی تو وہ بولے کہ ان کو بار بار بے ہوشی کے دورے پڑتے ہیں اور یہ آس پاس سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ امیر المومنین نے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر پوچھا سعید اس شکایت کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شکایت سن کر تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر رونے لگے اور روتے روتے بولے امیر المومنین میں خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت موقع پر موجود تھا اور اس وقت مشرک تھا۔ میں نے قریش کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ لوگ تلواروں اور نیزوں سے ان کا جسم زخمی کر رہے تھے، کاٹ رہے تھے اور ساتھ ساتھ پوچھتے جاتے تھے کہ آج تمہاری جگہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے اور تم اس تکلیف سے نجات پا جاتے۔ تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت میں بھی ان کو جواب دے رہے تھے کہ اللہ کی قسم مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ میں چین سکون کے ساتھ اپنے اہل و عیال میں رہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تلموں میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے۔ اللہ کی قسم امیر المومنین جب وہ منظر مجھ کو یاد آتا ہے اور ساتھ ہی یہ خیال بھی آتا ہے کہ میں نے اس وقت ان کی مدد کیوں نہ کی تو مجھے شدت سے اس بات کا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اس کوتاہی کو ہرگز معاف نہیں فرمائیں گے۔ بس یہ کیفیت آتے ہی مجھ پر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے اور میں اپنے گرد و پیش سے بے خبر ہو جاتا ہوں۔ ایسے تھے ہمارے صحابہ، ایسے تھی ان کی زندگی، ایسی تھی ان کی سوچ۔ امیر المومنین فرماتے ہیں یہ سن کر میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس نے سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے اچھے گمان کو غلط ثابت نہیں کیا۔ اللہ پاک ہمیں اور ہمارے حکمرانوں کو بھی ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور بندگی عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیجئے گا۔ اللہ پاک آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔